السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کی ایسی دو صورتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن دو صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو نمازوں کے اندر پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی سب سے آخری کی جو دو صورتیں ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جن دو صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر ایسے وقت میں نازل کیا تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، اور جادو کا ظاہری اثر اللہ کے نبی کے اوپر دکھائی دیا تھا، اور وہ جادو کا اثر کچھ اس طریقے سے دکھائی دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، بیمار رہتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اسے بھول جایا کرتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے تھے تو بعد میں یاد نہیں رہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جایا کرتے تھے، تو یہ اس طریقے کا جادو کا اثر اللہ کے رسول کے اوپر ہوا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اپنے نبی کے اوپر نازل کیا تھا۔ خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، اور اس جادو کے توڑ کو، اس جادو کے اثر کے ختم کو کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا تھا، اور اس وقت میں یہ دو صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو حدیث کے ذریعے سے ہم لوگ اس کی کچھ فضیلتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا فضیلت بتائی ہے، اور پڑھنے کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دو صورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے۔ پھر جہاں تک ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جہاں تک پہنچ سکتے ان کو مبارک جسم پر پھیر لیتے، پہلے سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں کو کچھ اس طریقے سے ملاتے اور ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرتے اور سر کے اوپر پھیرتے، پھر جسم کے آگے کے حصے کے اوپر پھیرتے، اور پھر جسم کے پیچھے کے حصے کے اوپر پھیرتے، اور یہ عمل روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو، میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے ان صورتوں کو، صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی۔ بہت زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا ان صورتوں کو پڑھنے میں، لیکن اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے انسان کو کہ انسان ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ صرف 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے ان تینوں صورتوں کو، تو صبح کی تکلیفوں سے بھی اللہ رب العزت بچا لیں گے، شام کی تکلیفوں سے بھی بچا لیں گے، اور مصیبتیں اس کے پاس بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑو۔ یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ ایک ایسی صورت ہے قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی صورت ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ اس کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اس کو
پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اور نمازوں کے اندر بھی اسے پڑھتے رہنا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہے کہ ان جیسی آیتیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ دو صورتیں قرآن کریم کی بے مثال آیتیں ہیں، یعنی ان دو صورتوں جیسی کوئی بھی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ضحفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے، اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی دو صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دو صورتوں کی طرح ہو۔ ان خصوصیات میں یہ دو صورتیں بے مثال ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مصیبت آ جایا کرتی تھی، کوئی پریشانی آ جایا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو جو ہے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، صبح میں بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، شام میں بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا بھر کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے، آفات سے حفاظت فرمائیں گے، بلاؤں سے حفاظت فرمائیں گے، بیماریوں سے، حادثات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ان دو صورتیں کے فائدے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔